معروف سمن لال اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام. اور آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں, ہی از اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, ہی از این اینکر, ہی از این ایکٹیوسٹ اینڈ ہی از اے سوشل میڈیا سنسیشن ایز ویل. لیٹس ٹاک ٹو ہم اینڈ نو اباؤٹ ہم مور. He is none other than Syed Muzammil. Okay, so we have Syed Muzammil with us. Let's ask him some questions. Okay, so Muzammil, let me ask you, you do have a massive fan following. People love your content and your views. So how do you feel about that? Well, I feel great about this because the work you're doing and the efforts you're putting in, اور جس طرح سے لوگ آگے سے رسپونڈ کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ میں نے کبھی اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا because I thought کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ میجورٹیرین بلیف کی باتیں نہیں ہیں. A lot of people don't agree with this. But turns out کہ میں جب اسٹارٹ کرتا ہوں ویلاگنگ اپنی یا کچھ لکھتا ہوں تو جو رسپانس ہے took me by surprise seriously. Because I never thought کہ اتنے لوگ ہیں جو ان opinion سے agree کرتے ہیں. So it feels great that there is this kind of a mass following جو میرے school of thought سے بھی agree کرتے ہیں. It's a counter narrative somehow جو پہلے exist نہیں کرتا تھا. So it feels great, yeah. Okay, so being a social media celebrity or a speaker or an influencer, on one side you receive a lot of love, but we have seen in the comment section you do receive a lot of hate as well. So how do you react to that? Well, it is anticipated because I always thought that there would be hate and hate only. جو میں تو لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ وہ پوچھتے ہیں یار آپ کس طرح یہ اتنا ہیٹ کامنٹس کو انڈیور کر لیتے ہیں, کس طرح مینٹل ہیلتھ کو صحیح رکھتے ہیں. تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ میں نے ایکسپیکٹ ہی صرف ہیٹ کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں کر رہا ہوں وہ مین اسٹریم کی باتیں نہیں ہیں, کیونکہ یہاں پر ہوتا ہے کیا ہے کہ سیلف انٹرسٹ کے لیے لوگ کام کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی کیپٹل جنریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. بٹ اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, آئی ایم آلویز بینگ کاؤنٹر پروڈکٹیو ٹو دوز پیپل جو کہ صرف سسٹم کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے یہی تھا کہ ہمیشہ سے اٹیک ہوگا, لوگ ہارشلی کرٹیسائز کریں گے, پرسنل بھی ہوں گے, لیکن میں پہلے سے پریپیئرڈ تھا اس کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے, اگر لوگ مجھ سے اگری نہ بھی کریں, آئی ایم پرفیکٹلی کمفرٹیبل, آئی ہیو نو کائنڈ آف ریزرویشنز ود دیٹ. Okay, have you ever taken any comment personally? Well, yes, we do take it personally. جب ظاہری بات ہے لوگ بلو دا بیلٹ کامنٹ کر دیتے ہیں کبھی, یا پھر آپ کو جو آپ کا آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ جیسے ایڈ ہومینم کہتے ہیں نا, آپ کے آرگیومنٹ کو چھوڑ کے آپ پہ اٹیک کرتے ہیں ان رسپانس ٹو یور وٹ ایور یو سینگ. تو اس سے افسوس ہوتا ہے کبھی کہ یار مطلب چلو میں نے جو ایک بات کی ہے اس کو نگیٹ کر لو, اس کو کاؤنٹر کر لو, وائی یو ہیو ٹو اٹیک آن مائی پرسنالٹی اسپیسیفکلی. بٹ اس کے باوجود میں آگے بڑھ جاتا ہوں, میں اتنا دل پہ نہیں لیتا. اگر میں سوچنے والا ہوتا اتنا تو میں کام کرتا ہی نہ, کیونکہ جتنا مجھے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے شاید ہی کسی کو کرنا پڑا ہو پچھلے 1-2 سال میں. سو آئی ٹیک اٹ ویری لائٹلی. Alright, so what do you think social media, is it a blessing or it's a curse? ویل اٹس اباؤٹ ہاؤ یو یوز اٹ سم ہاؤ. میں تو اپنی لرننگ کی اگر بات کروں تو میرا خیال ہے 30-40% بکس ہوں گی, 60-70% سوشل میڈیا کا رول ہے اس میں. اس کی وجہ ہے کہ ناؤ از دا ٹائم وین ایون لرننگ از ڈیجیٹائز سو آپ یوٹیوب جیسے پلیٹفارمز ہیں, ای بکس ہیں, آڈیو بکس ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اسکل سیکھ سکتے ہیں, اور لوگ کاروبار کر رہے ہیں. دنیا کی ٹاپ کی کمپنی سوشل میڈیا کی وجہ سے سروائیو کرتی ہیں. امیزون ہو گئی, گوگل ہو گئی, یا فیس بک ہے, یوٹیوب ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری پازیٹیو اف یو چینلائز اٹ اکارڈنگ ٹو یور پوٹینشیلس. اگر آپ کو وہ کرنا آتا ہے سو یو کین میک اے ہیوج کیپٹل. دنیا کے جو ٹاپ لیڈنگ اکانومیز ہیں آج کل وہ سوشل میڈیا میں بھی لیڈ کر رہی ہیں, اسی لیے وہ آگے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نیگیٹو پروجیکشن اتنی نہیں ہے جتنی بتائی جاتی ہے. اوکے, سو یہ بلاگنگ کا آئیڈیا یہ کیسے آیا آپ کو؟ I never wanted to be a part of the limelight actually اس طرح سے, کیونکہ شروع میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو آرگومنٹس ہوا کرتے تھے دوستوں سے, سیاسی بحث ہو جانی ہے وہ, تو کامنٹ سیکشن میں اتنی دیر لگ رہی ہے کہ ٹائپ کر رہے ہیں وہ 100 لفظوں کا اس نے کیا, میں نے 200 کا کیا, پھر اس نے 300 کا کیا. تو وہ ایک دن بس پچھلے سال وہ کووڈ کے بعد سے ایک ایونٹ ہوا, وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹیلیتھون کی, تو اس کے بعد بڑا فرسٹریٹڈ فیل کر رہا تھا کہ یار اوپینین کوئی نہیں میری آ رہی اور لوگ ہر طرف سے ایک ہی چیز پہ یقین کری جا رہے ہیں. سو دیر از نو کاؤنٹر نیریٹیو, دیر شوڈ بی سم تھنگ. تو اس پہ پہلی ویڈیو میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے یوں سیلفی کیم کی طرح بیٹھ کے نا شوٹ کر لی اور میں نے اپلوڈ کر دی پروفائل پہ اپنی. میرا کوئی اس پہ نہیں تھا یہ مقصد کہ پیسے کمانے ہیں یا یوٹیوب پہ چینل بناؤں یا کچھ بھی. تو بس وہ صبح میں اٹھا اگلے دن تو اٹ واز اوور 100,000 ویوز اینڈ پیپل کائنڈ آف ڈسیمینیٹڈ دیٹ. اور لوگ اٹیک بھی کرنا شروع ہو گئے, بہت غصہ بھی ہے لوگوں کو کہ یار اس نے اتنا ہارشلی کرٹیسائز کر دیا وزیر اعظم کو اور یہ کیا وہ کیا. بٹ اس سے مجھے پیج بنانا پڑا, پھر وہاں سے لوگوں نے کہا کہ یہ اس پہ اسٹرائکس آنا شروع ہو گئی ہیں, فیس بک سینسر کر رہا ہے آپ کو, پھر یوٹیوب بنانا پڑ گیا. تو اسی طرح آگے سے آگے بڑھ گیا. لیکن اگر میں انٹینشن کی بات کروں تو وہ یہ نہیں تھی کہ صرف وی لاگر بننا ہے یہ وہ. اٹ واز جسٹ پارٹ آف مائی پروکلیمیشن کہ میں نے اپنے ویوز کو وائس کرنا ہے جو پہلے نہیں کر رہا تھا.
تو آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اس طرح کا رسپانس آئے گا 2 سال، مطلب 2 سال میں آپ کو یوٹیوب چینل بنانا پڑ جائے گا؟ ناؤ یو آر ایوری ویئر، یو آر گوئنگ فار یو گوئنگ ان یونیورسٹیز فار ٹاکس، آپ کو جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو کیا سوچا تھا آپ نے ایسے کہ ایسے ہوگا اتنے چھوٹے سے ٹائم اسپین؟ ہاں اتنے جلدی تو نہیں سوچا تھا، کیونکہ جو لوگ کر رہے تھے کام ان کا بریکٹ یہی تھا کہ یار 6 7 8 سال تو آپ کو لگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا. بٹ اپروچ ڈفرینٹ تھی، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ یار میں نے اتنے سبسکرائبرس کرنے ہیں اور پھر میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں اور پھر یہ کرنا ہے. بٹ آئی نیور تھاٹ اباؤٹ دوز ایشوز. میرا یہ تھا کہ کوالٹی کو پریفر کرنا ہے، کیونکہ جو میس ہوتی ہے اس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی. تو پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ملینز میں فالوونگز ہیں، لیکن جو ان کے فالوورز ہیں وہ ایک لائن بھی لکھنا نہیں جانتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ اچیو کرنا ہی نہیں تھا. تو اسی لیے جو میری طرح کے سوچنے والے لوگ تھے، تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ تھے، فارورڈ تھنکنگ تھے، پروگریسو لوگ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اٹریکٹ کر لیا ہے اس پیریڈ میں، اور اس سے زیادہ چاہیے بھی نہیں، کیونکہ وہ پھر ایک حد سے زیادہ جب آپ کی فالوئنگ بڑھ جاتی ہے تو وہ آپ کو ڈائریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے بجائے کہ آپ اس کو ریگولیٹ کریں. سو آئی وانٹڈ انڈر مائی اون کنٹرول ایز ویل. اور مجھے کبھی ایکسپیکٹیشن اس لیے نہیں تھی کہ اتنی لبرٹی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. انفارچونیٹلی آپ کو سینسر کر دیتے ہیں، تھریٹس ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. تھریٹس مجھے بھی آتے ہیں اکثر دفعہ، لیکن یہی چیز ہے کہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنی جلدی سے یہ چیزیں کلک بھی کریں گی اور ڈسیمنیٹ ہو جائیں گی، یونیورسٹیز میں بلایا جائے گا. سو آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ کہ جو پوٹینشیل تھی اس کو چینلائز کر رہا ہوں بس. رائٹ. سو سنس یو ہیو اے ہیوج فالوئنگ، آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ پر ایک رسپانسبلٹی ہے ٹو ریئیکٹ آن ایوری ایشو اینڈ ایوری سچویشن؟ وہ ہوتا ہے اکثر. یوٹیوب کے الگوریدم بھی ایسے ڈیزائنڈ ہوتے ہیں کہ وہ پریشرائز کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کنسسٹنٹلی کام کرنا ہے. اگر 3 4 دن ویڈیو آپ نے اپلوڈ نہیں کی تو وہ آپ کو مطلب آپ کی ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے. لیکن میں نے وہی بات ہے کہ کیونکہ میرا مانیٹری پریشر نہیں ہے اور میں اس کو جسٹ ایز این ایکٹ آف ارننگ منی نہیں لیتا، تو اسی لیے میں نے کبھی الاؤ نہیں کیا ان چیزوں کو کہ وہ مجھے ریگولیٹ کریں. یعنی کہ اگر میں نے اس ایشو پہ بات نہیں کرنی لیکن پریشر میں ہوں کہ یار ویڈیو نہ بنائی تو میرے فالوورس چلے جائیں گے، آئی ڈونٹ ہیو سچ پروکلیوٹی. میں ان کو کبھی ویڈیو میں آ کے یہ نہیں کہتا میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. وہ جو خود ہی کرے گا اس کی انٹینٹ اس میں شامل ہوگی اور پھر وہ خود سنے گا. آئی نیور آسک فار پیپل ٹو لسن ٹو می، دے لسن ٹو می دیم سیلوز. تو اسی لیے میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ جن ایشوز کی میں امپورٹنس زیادہ دیکھتا ہوں اس پہ بات کروں، اور کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ کام کر لو، اس پہ کر لو، بیکاز آئی ڈونٹ ایکچولی اگری ود اے لاٹ آف پیپل. آئی لائک ٹو ڈس اگری ود پیپل مور آفن. Okay, so Muzammil, any favorite anchor or any anchor you look up to in Pakistan? ویل آئی ایکچولی ڈونٹ تھنک لائک اے جرنلسٹ آل دا ٹائم. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جن لوگوں کو آئیڈلائز کرتا ہوں اس میں فلاسفرز بھی ہیں، پولیٹیکل تھنکرز بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تو ہر قسم کی ایک ایملگمیشن ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو کنفائن نہیں کیا ایک فیلڈ سے جس میں نے کام کرنا ہے، اس کے علاوہ سوچنا نہیں. بٹ ہاں اوور آل دیکھا جائے تو مہدی حسن الجزیرہ پہ ہوتے ہیں. از اے ویری گڈ جرنلسٹ، ویری پروفاؤنڈ، بڑا ایجائل ہے. اور پاکستان میں دیکھا جائے تو ابھی ناٹ آئی کانٹ تھنک آف اینی نیم، بٹ آئی کین سے محمد مالک از گڈ، ہی از ڈوئنگ اے گڈ ورک. اس کے علاوہ کوئی خاص نام ذہن میں نہیں ہے اتنا، لیکن بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک لائک این اینکر آن اے جرنلسٹ آل دا ٹائم، کیونکہ میرا زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کی طرف ہے یا فلاسفی کی طرف ہے. Do you think جو پاکستانی اینکرز ہیں وہ اپنی جاب کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ Well, not at all. I think they are wasting their money, the money of the organizations as well, and their own selves as well. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اگر پروگرام کی آپ بات کر لیں تو اس میں اچھا اینکر وہ ہوتا ہے جو جتنی زیادہ بات کاٹ سکے. وہ بینچ مارک یہ ہے کہ جتنی بات کاٹو گے اتنے اچھے تم اینکر ہو، کیونکہ تم چھائے ہوئے ہو وہاں پہ. حالانکہ اس کو بتایا نہیں گیا کہ یو ہیو ٹو اسٹے سائلنٹ. جو آگے آیا آپ سے بات کرنے کے لیے اس کی بات سنانی ہے لوگوں کو. لیکن ہمارے یہاں جو اگر 30 منٹ کا پروگرام ہے 15 منٹ اینکر بولی جا رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں واہ یار کتنا اچھا اینکر ہے. تو لوگوں کو بھی اتنا اویئرنیس نہیں ہے جرنلزم کی اسپرٹس کیا ہیں، اور جو اینکرز ہیں وہ خود بھی بہت سنسیشنلائز کرتے ہیں چیزوں کو. ان کی باتوں میں ایموشن بہت ہے، جذبات بہت زیادہ ہیں، فیکٹ بہت کم ہے، انفارمیشن نہیں ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آڈینس ساری ری ڈائریکٹ ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے. ابھی جون سے چینل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبر 1 پہ ریٹنگز میں فال کرتے ہیں، ان کی نمبر 1 بھی 0 پوائنٹ سمتھنگ ہوتی ہے، جبکہ کسی ڈرامہ سیریل کو دیکھیں تو وہ 6 7 ریٹنگ لے رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے اتنا فرق آ گیا، لوگ انٹرسٹ لوز کر گئے کیونکہ آپ نے کام کیا ہی نہیں، آپ نے جنریٹ ہی نہیں کی وہ چیزیں. اور بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کو یہی دیکھا کہ ان کو انفارچونیٹلی آئی ہیو دی اوڈیسٹی ٹو سے کہ ان کو کچھ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف مطلب ان کو گیمکس آتی ہیں اسکرین کے اوپر پلے کرنا، ایموشنز آتے ہیں پلے کرنا، اس پہ الزام لگا دیا اس پہ لگا دیا، لیکن انفارمیشن نہیں ہوتی. تو انفارچونیٹلی ہم نے ایک فیکچوئل ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا، سینسیشنل ٹرینڈ کو فالو کیا. So that means you don't look up to any anchor in Pakistan? Well, I can say, but I have heroes in journalism. I can say مطلب بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جن کا نام بھی کبھی شاید اتنا سرفیس نہیں کیا ہوگا. حیات اللہ خان ایک جرنلسٹ تھے،
مطلب وہ ڈرون اٹیکس کو رپورٹ کرنے والا پہلا شخص تھا اور اس کو چند دنوں بعد جو ایک بام بلاسٹ میں اڑا دیا گیا. سو اس طرح کے جو فرگاٹن ہیروز ہیں ان کو آئیڈلائز کرتا ہوں. اعزاز سید بہت اچھے ہیں, بڑا ڈسینٹ ہے ان کے کام کے اندر, کرٹیکل ہیں بہت زیادہ. اس کے علاوہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی دور میں مطیع اللہ جان بھی ایک اچھے اینکر تھے, اچھا کام کیا انہوں نے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو, کیونکہ جرنلزم کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پازیٹیو امیج بلڈنگ اس کا رول نہیں ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اگر یہ بلب جل رہا ہے تو جب یہ بند ہوگا تب رپورٹ دکھائے اس پہ, کیونکہ جب جل رہا ہے تو پھر تو پرابلم سالوڈ ہے نا. جرنلسٹ کا کام صرف یہ ہے کہ ہارش کرٹیسزم کرے, کیونکہ اس سے ہی نیریٹو نکلتا ہے, عوام کو سمجھ آتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر. لیکن یہاں انفارچونیٹلی پازیٹیو تھنکرز جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ساری پرابلمس کو ہم نے چھپا دیا, ان پہ آنکھیں بند کر لی ہیں. دیٹ از وائی آئی ڈونٹ لائک اے لاٹ آف پیپل ان جرنلزم. Okay, but do you see their work? Because my next question is actually related to the journalists in Pakistan. Well, you can ask it if whatever Okay, the question you have to define them in one word. Some of the most famous anchors, news anchors of Pakistan. Yeah. So first I have Shahzeeb Khanzada. Well, he's great. He's very agile and lucky as well. I would say lucky. Yeah. And why would you say that? Because he started working in Musharraf's time جب میڈیا پہ پابندیاں بہت کم, کسی حد تک کم تھیں, کیونکہ اس پہ جو ساری اپوزیشن پولیٹیکل فورسز تھیں وہ ایک پوائنٹ پہ کھڑی ہوئی تھیں. تو جو وہ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ آن ایئر ہو گئی, اور اب وہ یہاں تک پہنچ گئے, ان کو اپرچونٹی ملی ہوئی ہے, ورنہ ایسے لوگ سسٹم سے باہر بھیج دیے جاتے ہیں. سو دیٹ از وائی آئی ول سے ہی از لکی. Okay, Najm Sethi. ہی از ویری گڈ, ہی از اے پروفاؤنڈ پروفیشنل آئی وڈ سے, اور ایک ایسا انسان جس کا ایکیڈیمک سے بھی تعلق ہے. سو آئی ول سے دیٹ ہی از اے ویٹرن. Alright, then we have Aisha Naz. Aisha Naz, well, she's my friend, so I will say she's very good, and I mean we used to look up to her when we entered the industry, because ایک اس ٹائم سے ہیں جب میڈیا کا بوم آیا پاکستان میں. سو yeah, I appreciate her as well. Alright, then Kamran Shahid. Kamran Shahid is I will say yeah, witty is the word that I will use, کیونکہ وہ ان کا پروگرام ہوتا ہے اس میں تھوڑا فن ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے, تھوڑا جگت بازی اور یہ سب بھی چل رہا ہوتا ہے, تو انٹرٹینمنٹ. Hamid Mir. Well, Hamid Mir is a pro, I will say, کیونکہ ظاہری بات ہے دی اولڈسٹ میموریز آف پاکستانی میڈیا دیٹ وی کوڈ تھنک آف, تو ان کا چہرہ سامنے آتا ہے. Asad Ali Toor. Very daring is the word, because he's dicing with the danger and he's saying harsh things which can't be said easily. Okay, Muzammil, what does an average day in your life looks like? Well, it starts from I can say going to my office actually, اور وہاں جا کے آپ کو پتہ ہے کہ نیوز ہوتی ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, تو انپریڈکٹیبل ہوتا ہے تھوڑا سا کہ آپ جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے آگے سے. اگر کوئی ہیپننگ ہو گئی ہے, کوئی بلاسٹ ہو گیا, کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے, زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. ادروائز اتنا نہیں بھی ہوتے, کیونکہ اتنا ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد آپ ایزی ہو جاتے ہیں, اتنا پریشر نہیں ہوتا اسکرین کا اور چیزوں کا. اینڈ آفٹر دیٹ آئی کائنڈ آف ورک آؤٹ ایز بٹ ایز ویل, کیونکہ اتنا کنسسٹنٹلی تو نہیں کرتا, بٹ آئی تھنک اٹ شوڈ بی دا پارٹ آف آور لائفس. اینڈ دین آئی ریڈ ایز ویل, اینڈ موسٹ آف دا ڈے اسپینڈ آن تھنکنگ اباؤٹ میجر ایشوز, اور اس کے لیے میں سالیٹیوڈ کو پریفر کرتا ہوں. آئی ڈونٹ لائک ٹو مکس وتھ پیپل, آئی ڈونٹ لائک ٹو سوشلائز اے لاٹ, تو یہی کوشش کرتا ہوں کہ آئسولیشن میں تھوڑا Are سا you an ٹائم گزاروں. introvert? Well, yeah, you can say that. A hybrid of both of them, کیونکہ زیادہ ٹائم جو انٹروورسی میں گزارا اس کا فائدہ زیادہ ہوا مجھے. پہلے تو نیچرلی شاید نہیں تھا اتنا, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آئی کائنڈ آف ریڈ دیز تھنگس وچ آرنٹ ویری ایزی, کیونکہ آپ کو آج کل کے ٹائم میں جتنی فاسٹ لائف ہو چکی ہے, اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ بیٹھ کے پروسیس کریں چیزوں کو, سوچیں, لکھیں یا پڑھیں اس کے اوپر. تو وہ جو آئسولیشن تھی, انٹروورسی تھی, اس نے بہت ہیلپ کیا ہے مجھے, تو اس کی وجہ سے آئی کین سے دیٹ آئی ایم ون ہیئر. Alright, so what are you reading these days? Well, I read a lot of things at one time. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کتاب کھول کے اس کو اینڈ تک کر رہا ہوں ختم. I keep going from here to there. لیکن 3-4 کتابیں, ایک رضا اسلان کی کتاب ہے No God But God, وہ پڑھ رہا ہوں. اس کے علاوہ فریڈرک نیچے جو میرے فیوریٹ فلاسفر ہیں, ان کی 1-2 کتابیں ہیں, وہ پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. تو کچھ بھی مل جائے, مطلب وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے, تو میں پڑھ لیتا ہوں اس کو. Where do you see yourself in next 5 years professionally? Professionally. Well, I don't have major aspirations in this field. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس میں بہت دور تک جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں شاید اتنی اسپیس نہیں ہے اس کی یہاں پہ. سو دیٹس وائی آئی کانٹ ریئلی پرڈکٹ سالڈ ان اے سالڈ وے کہ یار یہاں پہنچ جاؤں گا, یہ کر لوں گا. بٹ اگر ہاں تھوڑی سی ریجیم چینج ہوتی ہے, تھوڑا سا آزادی ملتی ہے, تھوڑا اسپیس ملتی ہے جرنلسٹ کو, so then I can capitalize on it. Otherwise اگر اس طرح ہی حالات رہتے ہیں تو I don't see myself in this industry anymore. I would like to write, or I would like to kind of drift away from this industry in the next 5 years. Is there any chance that we might see you in politics? Well, that is not easy in this country, because you need a lot of money for that. اس
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر وڈیرے نہیں ہیں, آپ کے پاس 10-15 کروڑ نہیں ہے MNA کا الیکشن لڑنے کے لیے, یا پھر جاگیردار نہیں ہیں, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کنٹری کے اندر انفارچونیٹلی آئیڈیالوجی کی بیس پہ پالیٹکس نہیں ہوتی. اس پہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا کیپٹل ہے اتنا وہ عوام میں پھینکا, اس کو مینیپولیٹ کیا, الیکشن کے رزلٹس اپنی طرف کیے اور MNA بن کے اسمبلی میں چلے گئے. جتنے ہمارے MNAs بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر, آئی تھنک سب سے کامن ٹریڈ یہی ہے کہ وہ سب امیر ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس اتنا کیپٹل ہے جو میں ابھی اس چیز پہ لگا دوں گا, اور نہ کوئی اتنی ایسپریشنز ہیں, کیونکہ پالیٹکس کے لیے آپ کو وہ بات کرنی پڑتی ہے جو عوام کو پسند آئے, جبکہ میں اس کے اپوزٹ سوچتا ہوں. آئی سے تھنگس وچ آر ویری ہارش ٹو کامن پیپل. Okay, let me ask you, did you vote in the last election, 2018? No, I did not. I never voted here. Don't you think being a political activist یہ آپ کی responsibility بنتی ہے کہ آپ کو ووٹ کرنا چاہیے؟ Well, I think that works in systems which are kind of efficient, جہاں پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں یہ ایک ایکٹ کروں گا اور اس کا یہ رزلٹ نکل آئے گا بعد میں. لیکن یہاں پر کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو پہلے نوٹس کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ووٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ مطلب انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز میں اگر 3-4 آپشنز ہیں تو وہ ساری بھی لیسر آف دی ایولز ہی ہیں, بٹ دے آر اسٹل ایول. تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یونینیمسلی آپ اگری کرتے ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کا بہت زیادہ مینیپولیشن ہوتی ہے الیکشنز میں, تو مجھے نظر نہیں آتا اس کا کوئی اثر. اور میں یہ اس آرگومنٹ پہ یقین نہیں کرتا کہ آپ ووٹ نہیں کریں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میجرلی ایسا ہوا نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں. تو جس نے غور سے پڑھا ہوا ہے ان چیزوں کو, انہیں آئیڈیا ہے کہ یہ صرف ایک سپرفیشل آئیڈیا ہے کہ یار ووٹ نہیں کریں گے تو ایز اے شہری نقصان ہو جائے گا بہت بڑا. آئی ڈونٹ تھنک سو. Okay, is there any chance کہ اپ کمنگ الیکشن میں آپ ووٹ دیں؟ Well, I don't see it's very likely because I stick to what I believe in. لیکن ہاں اگر حالات بہتر ہوتے ہیں اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ الیکشن شفاف ہونے جا رہا ہے اور کوئی فائدہ ہے آپ کے ووٹ کا, so then I can think about it, yeah. Okay, what do you think, who might come in power, PMLN or People's Party, or we'll have to deal with PTI for the next 5 years again? Well, I hope I won't have to deal with them again, or you as well. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں کچھ پروڈکٹ کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ایک دم سے چینج ہو جاتے ہیں. کوئی نااہل ہو گیا ہے, کوئی باہر چلا گیا ہے, کسی پہ بین لگ گیا ہے, کسی کو الاؤ نہیں کیا جا رہا کیمپین کرنے کے لیے. تو اگر تو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جہاں پہ سب نے آ کے کمپیٹ کرنا ہے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ یہ کر لے گا. دیکھا جائے تو پنجاب میں اب بھی اسٹرانگ ہولڈ ہے PMLN کا, اور اگر ان کو اسپیس دی جائے دے کین اسٹل سویپ دی انٹائر پروونس. اور پنجاب سے جو جیتتا ہے وہی سینٹر میں جاتا ہے اوپر. تو ابھی تک میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے اوپر سے جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں یا اور چیزیں وہ ہٹیں تو شاید وہ دوبارہ اسکور کر جائیں بہت زیادہ ان ٹرمز آف الیکٹورل ووٹس. لیکن اس کے باوجود TLP کا فنومینا ایک نیا آ گیا بیچ میں, کیونکہ یہ پارٹی اسپوائلرز بن چکے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ 10-20 ہزار ایک ہلکے سے ووٹ لیتے ہیں تو جو MNA بننے جا رہا تھا اس کی تو اسپوائل کر دی نا سیٹ انہوں نے. تو وہ بھی ایک پریشر گروپ کریٹ ہو چکا ہے. تو بڑا مکس سا ریئیکشن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک بھی پولیٹیکل فورس اتنی ڈومینیٹنگ ہے جو 2/3 لے لے اس ٹائم پہ, کیونکہ چھوڑا ہی نہیں گیا ان کو. Right, so if let's say you have to choose between Maryam Nawaz and Bilawal, who would you choose? That is a tough question. I will say I don't support both of them fully. But I would go with somebody like well, آپ سینٹر کی بات کر رہی ہیں, پروونس کی, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. Center. بٹ ہاں فار سینٹر آئی تھنک ویل مریم کے تو چانسز بہت کم لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹانس انہوں نے لیا ہے اس کی اسپیس ہی بہت کم ہے یہاں پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں بھی 2 فیکشن بنے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کا بڑا سافٹر جو ہے نا وہ ایک ویو پوائنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے اور لوگوں کو لے کے, ان کا نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے چانسز ہیں. بٹ آئی پرسنلی تھنک بلاول از بیٹر بیکاز ہی ہیز اے بیٹر ویژن. اس کو اگر اتنا فلوئنٹلی بولنا نہیں آتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہی کانٹ تھنک, کیونکہ میں نے انٹرنیشنل اسٹیجز پہ ان کے انٹرویوز دیکھے ہوئے ہیں اور چیزوں کا پتہ ہے. تو ان کی پارٹی میں اوبویسلی ایک اسٹیٹس کو ہے بیٹھا ہوا جو کہ فیوڈل ہے, جو ان کا بیک گراؤنڈ بھی کوئی خاص میجورٹیرین نہیں ہے. بٹ آئی تھنک ہی ہیز اے بیٹر ویژن فار دا فیوچر بیکاز ہی از اے بٹ سیکولر ان نیچر, جو تھوڑا انکلوسیو ہے, مائنورٹیز کی بات کرتا ہے, ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے. سو یا ہی از بیٹر. یا Okay, let me ask you some lighter questions. Your favorite holiday destination? ویل آئی ہیون ٹریولڈ مچ انٹرنیشنلی. اس کی وجہ یہ کہ گھر میں بھی اتنا اسپیس نہیں ہے باہر نکلنے کی فی الحال اتنا, لیکن ایسپریشنز ہیں آگے. پاکستان میں گلگت کہوں گا کہ بہت پسند ہے مجھے. کشمیر بھی گیا ہوں, کافی لش گرین ویلیز ہیں, بہت اچھی جگہ ہے. تو آئی وڈ سے کہ جتنا پاکستان کا نارتھ ہے وہ سارا ہی اٹس ویری بیوٹیفل. اینڈ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم اتنا زیادہ پاکستان کا پروجیکٹ ہوتا تو شاید انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن بہت اچھی بنتی بیکاز اٹس ریئلی بیوٹیفل. آئی ہیو اسپینڈ اے گریٹ ٹائم دیئر. Do you think current government is taking enough measures to promote tourism?
ویل آئی تھنک اٹ ہیز ٹرائیڈ ٹو بٹ اٹ ڈزنٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ اٹ ہیپنس. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ٹورسٹ ڈیسٹینیشنس کو بہتر کر لیں گے, روڈز بنا دیں گے, لیکن انوائرمنٹ انشور کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب انڈیا میں بھی بہت سے ایسے حالات ہیں جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے, جہاں پہ انسٹیبلٹی ہے, لیکن ٹورزم زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹورزم کے لیے اوور آل آپ کو ایک سیکولر ٹالریبل سوسائٹی چاہیے. اگر باہر سے کسی بندے نے آنا ہے اور اس کو خطرہ ہے, ملک میں ایکسٹریمزم بہت بڑھ رہا ہے اور مطلب فرقہ واریت ہے, اور چیزیں ہیں, تشدد کے جو نظریات ہیں وہ فروغ پا رہے ہیں, تو باہر سے ٹورسٹ اٹریکٹ نہیں ہوگا جب نیوز اس طرح کی جائے گی جیسے سیالکوٹ انسیڈنٹ میں ہوا ہے اور ایسے واقعات ہوئے ہیں. ٹورزم کے لیے آپ کو ایک لبرل سوسائٹی چاہیے, جس طرح دبئی ہے یا سوئٹزرلینڈ ہے اور جگہیں ہیں. تو وہ بیسیکلی ان کی گورنمنٹس نیوٹرل ہیں, آئیڈیالوجی کے اوپر جو ہے وہ اتنا انفورسمنٹ نہیں کرتی. تو خان صاحب کو اگر کچھ واقعی کرنا ہے اس کے لیے تو پھر وہ فنڈامنٹلزم کو, ایکسٹریمزم کو ختم کریں, پھر ٹورزم خود ہی شروع ہو جائے گا. Do you think India is more secular than Pakistan? Well, constitutionally it is a secular government and Pakistan is not. Pakistan is not a secular country constitutionally, they are. لیکن فرق یہی ہے کہ اب آ کے تھوڑا سا حالات میں ہم نے ریورسل دیکھا ہے, جو بی جے پی کی آئیڈیالوجی ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو مکس کیا پالیٹکس میں, یا آر ایس ایس نے جو سارا انیشیٹیوز لیے ہیں وہاں پہ. انفارچونیٹ ہے, میں تو آئی واز پریٹی پراؤڈ آف وٹ دے ور ڈوئنگ پرائر ٹو دیٹ, کیونکہ ہم وی یوز ٹو گیو این ایگزامپل کہ یار وہاں دیکھو, اگر وہاں ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں کی مثال دیتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں اب کہ یار لوگ کہیں گے وہ دیکھو وہ بی جے پی کیا کر رہی ہے, یہ کیا کر رہی ہے. سو آئی کین سے کہ انڈیا میں انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سیکولر ہی ہیں اور وہ تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان کی نسبت. لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کا کمپیریزن کیا جائے تو وی آر ناٹ اے سیکولر اسٹیٹ, اینڈ دیٹ از وائی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سے ڈفرینٹ قسم کے ہیڈ آف اسٹیٹس آ چکے ہیں, ہمارے یہاں پہ نہیں آ سکتے. Okay, do you think India has a role to play we had New Zealand going back to their country. Do you think India has a role to play in it, sending them back? Well, it would be a bit conspiratorial to say, کیونکہ وہ کنسپیریسی میں بات چلی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کو فیکچولی بھی دیکھیں تو بی سی سی آئی سب سے بڑا جو ہے نا وہ فنڈ ریزر ہے آئی سی سی کا. آئی سی سی اپنا 60-70% ریونیو بی سی سی آئی سے لیتی ہے, جو انڈیا کا بورڈ ہے. تو آبویسلی وہ رول پلیئر خود ہی بن جاتے ہیں. اگر میں سب سے زیادہ فنڈ کر رہا ہوں ایک باڈی کو اور پھر میں اپنی بات منوانا چاہتا ہوں, وہ ایزی ہو جاتا ہے میرے لیے. تو اس میں کنسپیریسی کوئی انوالو نہیں ہے, اس میں سازش کا ٹرم میں نہیں یوز کرتا کہ یہ سازش ہو گئی ہے بہت بڑی پاکستان کے خلاف. بھائی آپ بھی سازش کر لیں, زیادہ پیسے کمائیں, انفلوئنس کریں, ان کو سازش کریں, ان کے خلاف کس نے روکا ہے آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ صرف کنسپیریسی تک بات کر کے آگے خاموش ہو جاتے ہیں لوگ, یہ نہیں سوچتے کہ جو انہوں نے کیا اس کو فالو بھی کرنا ہے. تو آئی پی ایل از دا موسٹ ایکسپینسو کرکٹ لیگ ان دا ورلڈ, جنریٹس اے لاٹ آف ریونیو. تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وہ حالات نہیں ہو سکے. تو جو ان کا واپس جانا نیوزی لینڈ کا, وہ اسی طرح ہے کہ ہم نیشنل اسٹیج پہ ویک ہیں. دیٹ از وائی دے کین افورڈ ٹو لیو اس ان دس کنڈیشن, بٹ دے کانٹ افورڈ ٹو لیو انڈیا. So we have to enhance our power as India has done, I think. Okay, since you were talking about constitution, if given a chance, it's a very big if. Yeah. So if given a chance to amend anything in the constitution, what would you amend? Well, a lot of things I would say. One, let's say one. Well, I will base it on reason actually. I don't think that the constitution we have works on reason. کیونکہ وہ صرف یہ ہے کہ اگر ایک ڈیموکریسی میں میجورٹی کی ٹرنی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک میجورٹی اکٹھی ہو کے جو بھی بات کر دے اس کو مٹیریلائز کرنا پڑتا ہے. سو آئی وڈ کائنڈ آف لیجسلیٹ آن دا بیسس آف ریزن. میں کوئی ایک چیز نہیں دیکھتا اس طرح کی جس کو میں اسپیسیفکلی جا کے پکڑ کے نکال دوں. لیکن انفارچونیٹلی اٹس ناٹ ویری انکلوسیو فار دا مائنورٹیز. تو اس میں مائنورٹیز کے لیے کوئی اتنی خاص چیز نہیں میں دیکھتا, کیونکہ نہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کانسٹیٹیوشنلی بھی ریکگنائز نہیں ان کو, میرا خیال ہے کہ کیا گیا اس طرح سے جس طرح کرنا چاہیے تھا. سو آئی وڈ لائک ٹو امینڈ دیٹ, کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ بننے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یو ہیو ٹو بلانگ ٹو اے پرٹیکولر کمیونٹی اونلی, بیکاز آئی تھنک ایز سٹیزنز آف اے کنٹری ایوری بڈی شوڈ ہیو اے رائٹ ٹو دا ہائیسٹ آفس ان دا کنٹری. سو دیٹس واٹ آئی امینڈ انیشیلی. لیکن اوور آل تو میں سارا جو کانسٹیٹیوشنلزم کا پاکستان میں پریکٹس ہے اس سے اتنا اگری نہیں کرتا ہے. How do you manage saying all these things, all these bold things like this on camera? Well, Aren't you afraid? well, yes, obviously a lot of people ask me that. یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ آپ یار ڈر نہیں لگتا آپ کو, یا کوئی تنگ نہیں کرتا, کوئی تھریٹ نہیں ہوتا. تو یہی ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار جو فیئر ہوتا ہے نا, وہ جتنی بھی ہیومن گروتھ ہوتی ہے ساری, چاہے وہ انٹلیکچولی ہے یا پریکٹیکلی ہے, اس کو سپریس کر دیتا ہے. جو خوف میں ایک انسان ہوتا ہے اس کے ٹیلنٹس میٹ نہیں ہو پاتے, ہی ڈزنٹ ریچ اٹس پوٹینشیل, تو وہ ٹاپ پہ نہیں پہنچ سکتا کبھی بھی. تو اس میں آئیڈیلزم کچھ نہیں ہے. آئی لائک ٹو لیو ڈینجرسلی بیکاز اٹ از دا فلاسفی دیٹ آئی فالو ایکچولی. تو میرے جو فیوریٹ فلاسفر ہیں نیچے, ان کا بھی مطلب یہی فلسفہ ہے کہ ڈینجرسلی جینے والا انسان جو ہے وہ بڑا اکامپلشمنٹ وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا.
تو obviously that's what I follow and I don't really am afraid of whatever I'm saying کہ اس کی consequences کیا ہوں گے, کیونکہ جو بھی ہوں گے میں نے پہلے ہی کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں that یہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ and I'm ready for that I think. And what about your family? Yeah, well, Are they okay with it? not at all. My mother is very problematic there and she keeps on saying کہ یار یہ سارا کچھ نہ بولا کرو یا اتنا assertive نہ ہو, لیکن ان کے کنسرنز ہوتے ہیں, وہ سمجھ آتی ہے مجھے بھی, لیکن میں نے اتنا سیریس کبھی نہیں لیا, اسی لیے کہ آئی ڈونٹ لائک ٹو لیو بائی دیئر پرنسپلس. اگر صرف وہی انہیں کی بات کو جو ہے نا وہ آگے چلاؤں گا تو پھر میں انہیں کا ایک ریپرزینٹیو ہوں, پھر انڈیپینڈنٹ پرسن تو نہیں ہوں میں. سو آئی گیس وی لیو بائی آور اوپینینس, اور جب تک میں اوپینینز اپنی دے سکتا ہوں کھل کے تب تک مجھے زندہ رہنے کا پرپز نظر آتا ہے. اگر وہ ہے ہی نہیں, سو آئی وونٹ لائک ٹو لیو ایز اے شیپ. I don't like it. Yeah. So let me ask you, do you have any hidden talent, singing or dancing maybe? Well, I can't say I have any, کیونکہ وہ تھوڑا jack of all trades والی بات ہے کہ تھوڑا بہت وہ ہو سکتا ہے. But ہاں, I used to like rap music when I was in college, so I used to write as well تھوڑا بہت نا. تو وہ ایک چیز ہے جو لوگوں کو شاید نہیں پتہ. ایک آدھ بار میں نے اپلوڈ بھی کی تھی ایک آدھی ویڈیو اس طرح کی, لوگوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو, میں حیران ہو گیا ہوں دیکھ کے تم تو بڑے سیریس تھے یہ. سو یس دیر از اے لائٹر سائڈ ٹو می, بٹ جو کام ہے وہ بڑا سیریس رکھتا ہوں, اس میں مکس نہیں کرتا ہے. Okay, what was your rap like? Was it all political? No, not political completely. Yeah, some of the fun part was there as well. لیکن تھوڑا وہ ویسٹرن ٹریڈیشن تھی ریپ کی, اس کو فالو کرتے تھے کالج میں. پھر جب تھوڑا بڑا ہوئے تو ہم نے سوچا کہ یار بس یہ چھوڑ دیں, بہت ہو گیا ہے سارا کچھ, اوور سائز کپڑے پہننا ہو رہی ہے سارا. Okay, let me ask you, one food that you can eat for like the rest of your life. Oh, one food. Well, I am a desi actually. I don't like junk food a lot, so I would say saag or mutton kadahi, something like that. That's what I like, کیونکہ جو انڈیجنس فوڈز ہیں ہمارے وہ بڑے رچ ہیں کلچر میں بھی اور ٹیسٹ میں بھی, آئی تھنک. So that's what I like here. Okay, let me ask you, biryani or pulao? Well, I'm more of a pulao person because وہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے. پتہ نہیں, it's a very unpopular answer, but still I would say کہ pulao. Okay, one thing that you like about these following politicians, Imran Khan. Imran Khan, it's hard to find a thing in him. Let me think. Well, I think as far as his personal aspirations are concerned, کیونکہ ان کا پرسنل ایک ڈریم تھا وزیر اعظم بننا, that's it. اور کچھ بھی نہیں, مطلب ایک پارٹی کی فارم میں وہ اس ملک کو لیڈ کرنے نہیں آئے. آئی تھنک ہی came as an individual leader. تو ان کا ایک پرسنل گول تھا کہ پہلے میں ورلڈ کپ وننگ کیپٹن بنا ہوا, میں نے وزیر اعظم بننا ہے. تو اس سے ایک یہ چیز آپ پک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک گول بنا لی ہے اس طرح کا, سو جس بھی مینس سے وہ ملتا ہے اس کو لے کے نا, تو بس فائدہ اٹھا لو اس کا. سو دیٹس واٹ آئی کین سے کہ جو پرسنل گول بنایا اس کو اچیو کر لیا. سو انڈیویجول کیپیسٹی از اے سکسیزفل پرسن, آئی ول سے. Alright, so what about Nawaz Sharif? ہاں, نواز شریف کے بارے میں یہی ہے کہ آئی تھنک ہیز, جو ان کا ڈیمینر ہے, بولنے کا جو انداز ہے, مطلب آئی تھنک وہ اتنا کنفرنٹیشنل نہیں ہے. ہمیشہ دیکھا ہے کہ انہوں نے آ کے بیش نہیں کیا, یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ہارشلی کسی کو ایڈریس کیا ہو یا سلانڈر کیا ہو, کسی کی بے عزتی کر دی ہو کھڑے ہو کے. ایک دو واقعات ویسے اس کے بھی ہیں, بے نظیر کے ساتھ کافی کچھ کرتے رہے, لیکن انفارچونیٹلی جو کلچر بعد میں ایوالو ہوا وہ تھوڑا خراب ہو گیا ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل کلچر ریسنٹلی. سو آئی تھنک جو ڈیمینر تھا وہ اچھا تھا, دیٹ از اے گڈ تھنگ اباؤٹ ہم, اینڈ ہی ہیز آلسو بین لکی ایز ویل, کیونکہ 3 بار پہلے الیکٹ ہو گئے اور دوبارہ چانس بھی ملا آنے کا, اور اب بھی شاید ہو سکتا ہے کہ دوبارہ. And what about Asif Ali Zardari? Well, he has a sharp intelligence, I will say. That is very persuasive. اس کی وجہ یہ ہے کہ very agile, اور جو جیسے کہتے ہیں نا میکیویلین ہے, صحیح سوچ سمجھ کے چلنا اور سیلف انٹرسٹ کو کیٹر کرنا. اور دوسرا جو کوپریشن کی سیاست انہوں نے کی ہے پاکستان کے اندر, وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے کہ لوگ حیران ہو گئے کہ کس طرح سب کو ساتھ لے کے چلیں اور کوئی پرابلم بھی نہیں آئی. حالانکہ پاکستان میں 2 سال بعد گورنمنٹ پہ پریشر آ جاتا ہے کہ استعفیٰ دو, یہ کرو وہ کرو, but he kind of completed his tenure and he's a very smart man, I would say. Okay, right. Shahbaz Sharif? A great administrator, کیونکہ جس طرح بیوروکریسی کو چلا لیا انہوں نے, it's not very easy. And what about Fawad Chaudhry? Well, Fawad Chaudhry has no political ideologies, I will say. جہاں سے بھی ان کو انٹرسٹ ملے گا وہاں پہ چلے جائیں گے وہ. بٹ ہاں تھوڑا سا زیادہ انلائٹنڈ ہیں باقی پی ٹی آئی کے منسٹرس سے, کیونکہ اچھے سٹانس لے لیتے ہیں کہیں کہیں. And what about Firdaus Ashiq Khan? فردوس عاشق خان, well, it always used to be a punishment. جب بھی آتی تھیں اور میں کان میں ان کی آواز آ رہی ہوتی تھی, میں بیٹھا ہوتا تھا سیٹ کے اوپر, تو بڑا مشکل تھا ان کی گھنٹے کی اسپیچ سننا. لیکن یہ ہے کہ what can I say, a true Pakistani politician. Right. And Bilawal, though I've asked it before as well, but still Bilawal. Bilawal, well,
از دی ادر سائڈ آئی ول سے کہ جو تھوڑا سا جس میں تھوڑا سا وہ یوتھ کا فلیور ہے تھوڑا سا, اور تھوڑا سا مطلب از پرو مائنورٹیز, از پرو وومن رائٹس, از پرو ڈیموکریسی ایز ویل. سو دیٹس واٹ آئی لائک اباؤٹ ہم. جہانگیر ترین, جہانگیر ترین, ویل ہی از این انویسٹر ناٹ اے پولیٹیشین. جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے وہاں کر کے MN بن جاتے ہیں. Okay, so let's talk about Malala. Do you think Malala could be our next or maybe future prime minister? ویل اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار اے لیڈی ٹو بیکم اے پرائم منسٹر, پہلے ایک بار ہو چکا ہے ویسے, لیکن اوور آل دیر از اے لاٹ آف ہیٹریڈ وچ از انفارچونیٹ اینڈ انبلیویبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی پرسنالٹی جو ساری دنیا میں سیلیبریٹ کی جاتی ہے, اور ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا ایک چائنیز بک نے ان کریکولم میں ایڈ کیا ہے ان کی پکچرس کو فار فیمیل ایجوکیشن, کہ ایز اے سمبل آف فیمیل ایجوکیشن گلوبلی. تو جو اتنا انٹرنیشنلی ریناؤنڈ پرسنالٹی ہے, انفارچونیٹلی ان کے ہوم کنٹری میں ہی ان کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ یہاں پہ جو میس ہے وہ پیٹریارکل ہے, تھوڑی مسوجنسٹک ہے, اور وہ جو میل ڈومیننس پہ یقین کرتے ہیں. تو مشکل ہوگا, بٹ آئی وڈ لو ٹو سی ہر ایز اے پرائم منسٹر. Okay, right. So let me ask you, what reforms are needed in our education system? Well, we have to throw the entire thing out. Yeah, first that's what I'll say. کیونکہ ایک بھی چیز ایسی اگر میں سوچوں نا کہ چل رہی ہو جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر دیں, وہ نہیں ہے. اور اب جو ریفارمز یہ لے کر آ رہی ہیں سو کالڈ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے, دیٹ از ویری ڈسٹرکٹیو. میں نے اس پہ بات بھی کی ہوئی ہے, لوگوں کو معلوم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ مزید ریوائولزم لے کر آ رہے ہیں, مزید آرتھوڈاکسی لے کر آ رہے ہیں, اور آپ وہ چیزیں جو آج کے دور میں نوجوان کو چاہیے, اسکل چاہیے, کیونکہ آپ کو کوڈنگ سیکھنی ہے. کمپیوٹر کا زمانہ ہے بھائی, یہ وہ ٹائم نہیں ہے جس میں آپ آئیڈیالوجیز کو اسٹیٹ لیول پہ انفورس کریں گے اور ایک میس ساری پروگرام کریٹ کر لیں گے. تو اگر آپ ہوم کنٹریز کی بات کریں, جو باقی اراؤنڈ آپ کے دوسرے کنٹریز ہیں ان سے کمپیئر کریں, بہت پیچھے ہیں. ہمارے یہاں سائنس بھی جو پڑھائی جا رہی ہے اس میں بھی امیلگم ہے آئیڈیالوجی کا, اس کو بھی سیکولر نہیں کر سکتے. تو ہم ماڈرن ایجوکیشن کو اور ریلیجیس ایجوکیشن کو سیپریٹ ہی نہیں کر پائے. تو اسی لیے وہ بالکل ایک جو ہے نا وہ کھچڑی پک گئی ہے دونوں کی, اور کوئی ڈسٹنکشن نہیں پیدا ہو رہی. بڑے مائنڈس پیدا نہیں ہو سکتے اس نظام کے تحت جو آپ نے بنایا ہوا ہے ابھی. تو اس کے لیے ہمیں سائنٹیفک ریزننگ پہ چلنا پڑے گا, اور تھوڑا سا لاجیکل ہو کے سوچنا پڑے گا کہ آنے والی نسلوں کو چاہیے کیا. Okay, do you think Indian education system is better than Pakistan? Because you see Indians everywhere, leading everywhere, from being Google CEO to automobiles, and they're everywhere. So do you think they're better than us? Obviously they are way ahead. وجہ یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹس جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے تیل سے زیادہ ہیں. جو سعودی عرب جو ہے وہ جو آئل بیسڈ امپورٹس ہیں سعودیہ کی, اس سے زیادہ سافٹ ویئر بیچ رہا ہے انڈیا. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ سارا مائنڈ انہی یونیورسٹیز سے کریٹ ہو رہا ہے جو 40s کے بعد 50s میں نہرو نے بنائی. 5-6 انسٹیٹیوٹ بنائے, اور اس سے جو انڈینز نکلتے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں پوری دنیا میں آج کل. جبکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وہ انسٹیٹیوشنز نہیں بن سکے. ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بھی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں, پنجاب یونیورسٹی ہوگی, گورنمنٹ کالج ہے, یا کنگ ایڈورڈ کالج ہے, سب گورے نے بنایا. پارٹیشن کے بعد کوئی ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکے. تو یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز بنائے نہیں, اسی لیے ہمارے پاس وہ مائنڈ بھی نہیں آیا جو ان کے پاس ہے کمپیریٹیولی. تو آئی ٹی میں وہ بہت آگے ہیں ہم سے. باقی فیلڈز میں آرگیومنٹ کر سکتے ہیں, لیکن آئی ٹی میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. Alright. So let's talk about the current issue. What happened in Sialkot. So جیسے ہم نے دیکھا ویڈیوز میں کہ اس انسیڈنٹ کو لیڈ ہماری یوتھ کر رہی تھی. جو جتنے بھی بچے وہاں لڑکے تھے وہ سب they were in their early 20s maybe, right? So what do you think? ان کا مائنڈ سیٹ یہ کیسے do you think کہ وہ چینج ہو سکتا ہے مائنڈ سیٹ؟ ویل اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 20-30 سال, اگر جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بچپن سے ایک بات سکھائی ہے, اور بڑے ہو کے اس کو 30 سال کی عمر میں کہو کہ یار اب بدل جاؤ, تو ایسے اتنا مشکل ہے, کیونکہ وہ فارمیٹیو ایئر سے گزر چکا ہے اور اس کی کنڈیشننگ کر دی ہے آپ نے. تو ہم نے 80 کی دہائی سے جو پالیسی کو فالو کیا وہ یہی ہے کہ اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن فالو کیا ہے, ایکسٹریمزم کو انفورس کیا ہے ہم نے, کیونکہ ہم نے افغان وار میں ان سے کام لینا تھا. تو اب وہ اس سے ایک پوائزنس تھاٹ پھیل گئی ہے ہر جگہ کے اوپر کہ ذرا سا ڈسینٹ آئے گا, کوئی آپ سے اختلاف کرے گا تو بس قتل ہی حل ہے اس کا. اس سے آرگیومنٹ بھی نہیں ہو سکتا, بحث بھی نہیں ہو سکتی, لاجک بھی نہیں دی جا سکتی اس کو. تو انفارچونیٹلی وہ یوتھ بھی ساری وہی نکل رہی ہے, اور یہ صرف مدارس کی بات نہیں کر رہا, یونیورسٹیز میں سے بھی یہی چیزیں نکل رہی ہیں. ایون کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سے بھی یہی مائنڈ نکل رہا ہے, میں نے جا کے دیکھا ہوا ہے, جو کہ سیویئرلی ریڈیکلائزڈ ہے. تو وہ بہت ہی زیادہ ہیوملیٹنگ انسیڈنٹ ہے اور بہت بروٹل ہے. پوری دنیا میں پاکستان کا امیج ٹارنش ہوا ہے, اور پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا نہیں تھا جس طرح کے حالات یہاں پر رہے ہیں. تو یہ تبھی ریورس ہوگا جب آپ لیجسلیٹ کریں گے. نیشنل ایکشن پلان موجود ہے, 132 بچوں کو آپ نے مروایا اور اس کے بعد وہ بنایا, تو اس پہ عمل نہیں کرنا تھا آپ نے, وہ سارے کو بھول گئے جو آپ نے خود لکھا. تو
تو وہ نیشنل ایکشن پلان کو انفورس نہیں کریں گے تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے بار بار. اور سعودی عربیہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنی ریپڈ پیس سے بدل رہا ہے. اف دے کین چینج وائی کانٹ us be a different nation here. Right. Talking about the Sialkot issue, don't you think that it could be, it could be a case that would bring change? Because as we know, cabinet meeting was called, we have FATF pressure, then European Union pressure. So could it bring change, all these pressures? Well, they can, because somehow ایک کیٹاسٹرفی یا جو بڑا ایسے وائلنس ہوتا ہے اس کے بعد ہی قوموں کو ہوش آتی ہے. اکثر جو میں نے بات بھی کی تھی اپنی ویڈیو میں کہ اگر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دیکھ لیں تبھی ان کو سمجھ آیا کہ ڈیموکریسی کی بہت امپورٹنس ہے, کیونکہ بہت لاکھوں لوگ مر چکے تھے اسی لیے. تو ہمارے یہاں بھی جب ایسا وائلنس کا ایک انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑی اسپیس لے کے لوگوں نے بات کی ہے کہ یار یہ بس بہت ہو چکا ہے, اس سے زیادہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. تو ہاں, ہز کلنگ واز ویری انفارچونیٹ, بٹ ہم اس سے کیا لے سکتے ہیں؟ یہی لے سکتے ہیں کہ ہم اس کو سبق حاصل کریں اس سے اور دوبارہ اس ٹرینڈ کو فالو کرنے سے جان چھڑائیں اور کہیں کہ یار بہت ہو چکا ہے. اب کوئی سیکولیرٹی کی بات کرو, کوئی انکلوژن کی بات کرو, اور بھی مائنورٹیز ہیں, کوئی اور ریلیجن سے ہے, اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کم تر ہے یا پاکستانی ہے ہی نہیں. سو دیٹس ہاؤ وی کین چینج اینڈ برنگ سم تھنگ آؤٹ آف دس انسیڈنٹ. Okay, if we look into your video regarding this issue, تو آپ نے کہا کہ پاکستان سے بھاگ جائیں if you have a chance to. Did you really mean that? Well, it was very emotional. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اب شاید یوتھ کے لیے یہ ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ, یہ نعرہ رہ گیا. پاکستان زندہ باد تو آپ نے چھوڑا ہی نہیں. سو اٹ واز مور آف اے کمپلین ٹورڈز دا اسٹیٹ کہ آپ نے یہ کیا حشر کیا ہے یہاں پہ کہ جو نوجوان ہے, جو 20-30 سال کی عمر کا ہے, جس کے ہاتھ میں ڈگری ہے, نہ نوکری ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی امپلائر نہیں اس کو مل رہا. تو ایسے لوگوں کے لیے فیوچر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے باہر چلے جائیں, کہیں سیٹل ہو جائیں, تو وہاں جا کے فیوچر بچ جائے گا ہمارا, ورنہ تو تباہ ہو جائیں گے. کیونکہ جو ڈگری ہے اس کی بھی کوئی ورتھ نہیں ہے, کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے آپ کو, مہنگائی اتنی زیادہ, انفلیشن ریٹس بڑھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ریاست نے یہ حالات پیدا کیے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ریاست نے کہا ہے. Okay, ladies and gentlemen, we had Syed Muzammil with us. It was really nice to talk to him and know about a lot of things. Thank you so much, Muzammil, for giving us your precious time. Thanks a lot. It was a pleasure اور بہت اچھا لگا. And I also like the way that you discuss these things, which is not very often کہ یہاں پہ لوگ کر رہے ہوں. So I appreciate your effort. Thank you. Thank you. That means a lot to me, actually.